بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں اور پیارے ناظرین، خوش آمدید، خیر نہ لائیو، کیا حال جی؟ تسی ٹھیک ٹھاک ہو، ول جوڑو ناظرین۔ میں ملک ارشد اور پی ٹی وی نیشنل دی لائیو ان کو نشریات پشاور اسٹوڈیو سے لے کے تواڈی خدمت دی کار حاضر ہاں۔ ساتھیوں، اج 5 جون ہے اور 5 جون جڑا ہے جی تے دنیا بھر دی کار ماحولیات دا عالمی دن منایا جاندا ہے۔ اور ماحولیات دی جدوں اسی گل کرنے ہاں تے ہوا، مٹی اور پانی، یہ 3 عناصر ساڈے ذہن دی کار آندے ہیں جنہاں سی بنی نوع انسان اور چرند پرند خوراک کشید کردے ہیں۔ اگر یہ زہریلے ہو جاؤں تو بنی نوع انسان جڑا ہے تو اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پہنتا ہے۔ کچھ عرصے سے اسی دیکھنے پہ جی کہ گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، اس دے علاوہ جنگلات ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، نالیاں دے کار شاپنگ بیگز جڑے ہیں نالیاں سے لے کے سمندر تک انہوں نے پرفوریٹ کر چھوڑا ہے۔ اس دے علاوہ ناظرین جڑی زہریلی ادویات فصلوں کو تباہ کر دیا، بڑے مسائل ہیں جناب عالی۔ اور ایک اچھی گل یہ بھی ہے کہ اسی دوران کچھ ارباب علم و دانش ایسے سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس چیلنج سے نمٹنے دے واسطے تحقیق کی ہے اور بنی نوع انسان دی بہتری دے واسطے، بھلائی دے واسطے اگے آ کے کام پہ کر دیں۔ ساری خوش قسمتی ہے کہ ساڈے نال اج ایک جوڑی موجود ہے جی جنہاں دا تعلق ماحولیات دے نال ہے اور جنہاں نے بڑی زیادہ تحقیق کی ہے۔ انہاں دی کارو جی ساڈے نال میڈم مانور بلوچ موجود ہیں جی۔ میڈم السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت ہے جی؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ٹھاک، شکریہ جی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ اور میڈم صاحبہ نے جناب عالی جڑا تے جی آئی زی دے نال کم کیتا ہے، اس دے علاوہ جڑا تے پشاور یونیورسٹی دے کار پڑھایا ہے۔ انہاں دی اسپیشلائزیشن جڑی ہے تے خاص طور دے اوتے جڑی ہے تے ماحولیات دے حوالے نال ہے اور بنی نوع انسان نو بہتری دی طرف، بھلائی دی طرف لے جانے واسطے کوششاں کر دیاں۔ انہاں دے ہسبینڈ موجود ہیں جی جڑے ہیں جی آپ ہونی ایڈمرل ہیں، اور ایڈمرل سلیم اختر صاحب دفاعی تجزیہ کار بن جی تے ساڈی خوش قسمتی ہے وہ بھی سارے موجود ہیں۔ تے انہاں سی اسی جڑا ہے نا جی چونکہ انہاں دا تعلق نیوی دے نال ہے تے جڑی میرین لائف جڑی ہے تباہ ہوئی ہوندی ہے، برباد ہوئی ہوندی ہے، اس دے حوالے سے انہاں سے پوچھیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ایڈمرل صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو ہمیشہ جو ہے چاقو چوبند رکھے۔ میڈم سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ ماحولیات کی تعریف اگر کمپیکٹ طریقے سے ہم کریں تو ماحولیات کیا چیز ہے؟ جی تھینک یو سو مچ، آج آپ نے مجھے بلایا اور اتنے ہی آئی تھنک بڑے دن کے اوپر ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور یہ یونائٹڈ نیشن سے انہوں نے شروع کیا تھا، یو این ای پی کے نام سے ہم جانتے ہیں، یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروٹیکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے 1972 میں اس دن کا آغاز کیا تھا۔ اس دن کا یہی مطلب ہے کہ عام عوام میں اس ماحولیات کی امپورٹنس کو اجاگر کرنا۔ اور ہمارے تو ویسے بھی مذہب اور دین میں بھی یہی ہے کہ صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے، اور درختوں کو اور لگانا بھی ہماری سنت ہے اور پانی کو بچانا بھی ہماری سنت میں آتا ہے۔ تو ماحولیات صرف ہم اگر میں یہ کہوں کہ ارد گرد جو ہے ہمارے اس ٹائم پہ اگر اسٹوڈیو کی بات کی جائے، میں اور آپ ہیں، ہم زندہ انسان ہیں، لیونگ آرگینزمز ہیں، ہماری انٹریکشن ود اے نان لیونگ آرگینزم، بڑے ہی آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے۔ تو اٹس اے انٹریکشن بٹوین آئی تھنک بیوٹک فیکٹرز ود اے ان بیوٹک، لیونگ کا نان لیونگ کے ساتھ انٹریکشن انوائرمنٹ بناتا ہے۔ زبردست جی بالکل۔ اور اس حوالے سے آپ نے جو تحقیق کی ہے، آپ نے جی آئی زی کے ساتھ بھی کام کیا، پشاور یونیورسٹی میں ابھی بھی پڑھا رہی ہیں یا پہلے پڑھا چکی ہیں؟ پڑھا چکی ہوں میں۔ اچھا پڑھا چکی ہیں، تو اس میں آپ خصوصی طور پہ کون سا وہ جو ہے تو خاص سبجیکٹ ہے جس کو آپ جو ہے تو فوکس کرتی ہے؟ اسپیشلی میرا خیال ہے کہ پانی کا بڑا زیادہ مسئلہ ہے، بالکل، واٹر ٹیبل جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے، اس پہ کچھ تحقیق کیا آپ نے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو یہاں پہ تو خیر واٹر ٹیبل زیادہ اچھا ہے پنجاب کے لحاظ سے، الحمدللہ، لیکن یہاں پہ اگر گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے، سونامی ٹریز جو انہوں نے لگائے ہیں تھوڑا سا اس کا بھی بڑا اچھا امپیکٹ آیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پڑھایا ہے وہ میں نے نیچرل ریسورس مینجمنٹ پڑھائی ہے، جنڈر اینڈ کلائمیٹ چینج پڑھایا ہے، اور اس کے ساتھ جی آئی زی کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہے وہ ہم نے جنڈر اور کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کیا ہے کہ جنڈر کیسے ہی ایفیکٹ ہو رہا ہے آج کل میل اور فیمیل کلائمیٹ چینج کے سڈن ریئیکشن سے، کس طرح سے ہم ایفیکٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دریاؤں کا پانی کس طرح کمی ہوتی جا رہی ہے، اور اب 2022 کا اگر سیلاب کی بات کی جائے، کے پی کے کی بات کی جائے تو وہ بھی آئی تھنک کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا ایک فیکٹر تھا، جس کی وجہ سے میلٹنگ، وہی آپ نے جو بات کی اسٹیورو میں گلیشیئرس کی، وہ میلٹ ہو رہے ہیں، دریاؤں کا پانی زیادہ بڑھ رہا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز، بہت سارے مسائل ہیں۔ ایڈمرل صاحب سے پوچھتے ہیں جی، ایڈمرل صاحب میرین لائف جو ہے آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی سروس جو ہے تو سمندروں میں گزاری ہے، تو میرین لائف جو ہوتی ہے، جو واٹر ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس میں مچھلیاں آج کل جو ہے تو بڑی خراب ہو رہی ہیں، اس میں اور مزید کیا کیا مطلب مختلف، ہم نے سنا ہے کہ مختلف فیکٹریوں کا فضلہ جو ہے وہ بھی سمندروں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس کے کیا نیگیٹو اثرات انسانیت پہ پڑ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے ہم میرین پولوشن کہتے ہیں، اور یہ ایک وہ چیز ہے جو باہر ظاہر نہیں ہو رہی،
لیکن بہت بڑی تباہی کا سبب بن رہی ہے. جی. کیونکہ کراچی سے جو کراچی کا فضلہ ہے, جو ان ٹریٹڈ سیوریج ہے, جو انڈسٹریل ویسٹ ہے, جو لیدر ٹینری سے آ رہا ہے, جو تو اس کے اندر بڑے جیسے لیڈ, کرومیم اور اس طرح کے میٹلز ہیں جو بھی ساتھ فلو کر رہے ہیں. جی. اور یہ ہم اسکیل کی بات کر رہے ہیں 200 ملین ڈیلی گیلن سے بھی زیادہ. اچھا. یعنی بہت بڑا ایک اسکیل ہے. جی. یہ سب جو فلو کر رہا ہے یہ جا رہا ہے لیاری کے تھرو, ملیر ریور اور دوسرا ایک اور جگہ, 3 جگہ سے تو یہ فلو کر رہا ہے سمندر کی طرف. جی. اب سمندر میں یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جا کے نیچے تہہ میں آپ کی بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے اندر جیسے کہ یہ آج کل یہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے میں بھی ہے, پلاسٹک اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی ساتھ فلو کر کے جا رہی ہیں. جی. تو یہ جا کے کیا افیکٹ کرتا ہے کہ جو سمندری ہے جیسے مچھلی ہے, دوسرے ہیں ٹرٹلز ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو بیسیکلی یہی جو میٹل جن کی میں نے ذکر کیا ہے, لیڈ, کرومیم, بڑا ڈینجرس ہے, یہ پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں فش کے. فش اس کو افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. یہی فش دوبارہ مارکیٹ میں آتی ہے اور یہ ہم انسان کھاتے ہیں. تو یہ فوڈ چین جو ہے نا وہ بہت سیویئرلی بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. اس سے زیادہ جو ہے جو سب سے بڑا نقصان میرے لحاظ سے ہے وہ ہے کہ یہ چیزیں جا کے جیسے مینگرووز ہیں. اب مینگرووز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رکھی ہوئی ہے جو 2 دفعہ دن میں ہائی اور لو ٹائیڈ ہوتی ہے نا سمندر کی, کہ سمندر کا پانی 2 دفعہ اندر کو آتا ہے, 2 دفعہ باہر جاتا ہے. یہ چاند کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے جو بھی. اب یہ جو ہے ساتھ اپنے یہ ساری چیزوں کو لے کے بھی جانا, اور پھر سمندر کی طرف, پھر سمندر سے واپس ادھر کو بھی آتا ہے. تو اس سے جو ہے اپنا کافی افیکٹ ہوتا ہے جو فوڈ چین کی جن کی بات کی ہم نے. تو یہ مینگرووز کے اندر جو ہے یہ اس میں آئل پولوشن بھی ہوتی ہے. اچھا. یہ مینگرووز جو ہے ان کو جا کے تباہ کرتا ہے. اب مینگرووز کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دریائے سندھ جو ہے نا وہ 280 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا تھا, انڈس ڈیلٹا, جو اب کم ہو کے صرف 64 یا 65 رہ گیا. اور یہ مینگرووز ادھر بھی ہیں اور مینگرووز ساحل کی طرف بھی ہیں. تو یہ مینگرووز کی تباہی کا سبب بنتا ہے. اور جو فش ہوتی ہے نا, جو مچھی ہے, اس کا جو 1/10 لائف سائیکل ہے وہ ان مینگرووز میں ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس سے کتنا جو ہے نا ڈینجرس یہ ہے, جو ایکو سسٹم ہے, بایو ڈائیورسٹی, یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. تو میرین پولوشن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے امیجیٹلی ایڈریس کرنا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ مچھیاں افیکٹ ہوتی ہیں تو آپ کا دیکھا یورپین یونین نے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بند کر دی. اچھا. وہ نہیں آپ کی مچھلی کیوں نہیں لیتے کہ یہ انفیکٹڈ جاتی ہیں, تو اس وجہ سے اس کو بند کیا گیا ہے. تو ابھی فشریز اور ان چیزوں پہ بڑا کام ہے کرنے والا, اور انفارچونیٹلی ہماری جو نیشنل میری ٹائم پالیسی ہے اتنے 75 سال بھی ابھی تک بنی نہیں ہے. لیکن اگر فشریز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی بھی ابھی پالیسی بن رہی ہے. تو کام ہو رہا ہے, ابھی شروع کیا ہوا ہے, ایک اویئرنیس ہے. جی جی. سمندر کی طرف ہم لوگ ایز اے سی, میں تو ایز اے نیوی کا افسر ہوں, تو میں کہوں گا ہم سی بلائنڈ نیشن ہیں. ہم سمندر کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور اتنی بڑی 1000 سے کلومیٹر سے زیادہ ساحل ہے لیکن ہم نہیں دیکھتے اس طرف. ورنہ جو بلو اکانومی جس کا کہ دیکھا جائے تو فیوچر ہمارا پاکستان کا اس میں ہے. صحیح ہے. میم اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ اویئرنیس سیشنز جو ہیں اس میں بھی آپ نے جو ہے تو پارٹیسپیشن کی ہوگی, تو یہ مطلب ہے کہ دونوں طرف عوام کو بھی اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی جو ہے تو مطلب ہے تھوڑا سا اویئر کرنا چاہیے کہ اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ میں پوچھوں گا کہ 2025 جو ہے تو وہ پولیتھین بیگز وغیرہ جو ہیں جو کہ نالیوں سے لے کے سمندر تک سب کچھ تباہ برباد کر دیتا ہے, تو یہ اس کے پیچھے کیا مت ہے اور یہ اتنی زہریلی چیز ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے کئی دفعہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اس پہ بین لگے گی, یہ بند کیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فیکٹریاں ہی اگر بند کر دی جائیں تو نہ ہی اس کی فیکٹریاں ہوں گی اور نہ ہی یہ مارکیٹ میں آئیں گے. تو اس حوالے سے ذرا اپنے ذریعے خیالات کا اظہار کریں. جی آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے, اور ہماری لیمن سب یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بند کر دینا ایک سولوشن ہے. مجھے لگتا ہے ایک الٹرنیٹ وے کی طرف جانا چاہیے. یہی جو پلاسٹک بیگز ہیں, یورپ میں یہ ہو رہا ہے آج کل, جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ جو پلاسٹک بیگ ہے 25% جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل سے بننا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی اگر میں بات کروں, اسپیشلی آج پلاسٹک پولوشن کے اوپر ہم بات کریں انوائرمنٹ میں, تو پاکستان 33 لاکھ ٹن جو ہے وہ پر ایئر جو ہے پروڈیوس کر رہا ہے ایز اے پلاسٹک ویسٹ. اچھا.
اور اگر ہم پوری گلوبلی بات کریں تو 80 سمتھنگ ٹن ہے وہ ہم پروڈیوس کریے پوری دنیا. اور ہم جو ہے جی 80 ملین. اچھا ملین ٹن. اس کے بعد جو ہے ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پہ ورلڈ میں 9% لیس دین 9% جو ہے ریسائیکل ہو رہا ہے, اور پاکستان میں تو لیس دین 1%. تو وہ سارا ویسٹ جو ہے آپ دیکھیں ڈیکمپوز ہو رہا ہے, ڈمپ ہو رہا ہے, اس سے پھر ہم پورا سائیکل ہے ہمارا سوائل کا, واٹر کا اور ایئر کا, ان میں جا رہا ہے. اگر مائکرو پلاسٹکس کی بات کی جائے وہ کیا ہے, وہ اسمالر پارٹیکلز ہیں جو کہ پلاسٹک سے جنریٹ ہو رہے ہیں, اور یہ فوٹو ڈیگریڈیبل ہیں تو ہوا میں جاتے ہیں اور وہ ہم سانس لے رہے ہیں. اسی طرح سارا کچھ ہو رہا ہے, ہماری آبی جو ہے ذخائر وہ بھی پلیوٹ ہو رہے ہیں. اور اگر ہم اس پہ اگر بات کریں پیپا ایکٹ کے, آپ نے بات کی کہ قوانین ہیں, پالیسیز ہیں, لیکن اس میں وہی بات ہے کہ ہم نے امپلیمنٹیشن نہیں کی ہوئی, ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس پبلک اویئرنیس بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے پروگرامز کر رہے ہیں, آج کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اسی طرح جیسے کووڈ آیا تھا ہم نے موبائل فونز کے اوپر ایک لگا دی تھی احتیاطی تدابیر کے لیے. تو اسی طرح اگر ہم ماحولیات کے اوپر آئی تھنک کام کریں تو بہت ضروری ہوگا اور بہت اچھا بھی ہے. پیپا ایکٹ کے اوپر تھوڑی سی اس میں آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں آج کے لحاظ سے. یہ پلاسٹک کا جو حوالہ ہے نا یہ واقعی بڑا خطرناک ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر لے مین جو ہوتے ہیں نا جی, وہ باہر سے جو گرم چیزیں خریدتے ہیں, دودھ خریدتے ہیں, وہ بھی شاور میں ڈال دیتے ہیں, شاپنگ بیگ میں, پلاسٹک میں, پولیتھین میں نا جی. اور گرم گرم ترکاریوں میں نے دیکھا لوگ ہوٹل سے لے کے جاتے ہیں, تو وہ کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے صحت پر, انسانی صحت پر, کیونکہ وہ تو گرم جو ہے تو وہ اس کو مطلب ہے اس کے کچھ نہ کچھ پارٹیکلس وہ کھینچے گا نا اپنے اندر. اچھا جی بالکل, بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. اگر شاپر نارمل جو ہم شاپر استعمال کرتے ہیں وہ پولی ایتھائلین سے بنے ہوئے ہیں, وی او سیز اس کے اندر ہے, اس کے اندر پھر آپ دیکھیں جیسے ہی آپ میلٹ کرتے وہ آپ کھا رہے ہیں, آپ کے اندر جا رہا ہے, اور کاربن مونو آکسائڈ ہو گئی, ہیوی میٹلز ہیں وہ آپ کے اندر جا رہے ہیں, بلڈ اسٹریم میں جا رہے ہیں, آپ کے جو لنگز ہیں وہ بڑا ڈیمیج کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کی باقی جتنی بھی ہے ریسپیریٹری ٹریک ہو گیا, استما جن کو کرونک ہیں وہ بھی جو انہیل بھی تو کر رہے ہیں نا ہم ہمارے ڈیلی روٹین میں. اگر آپ دیکھیں یہ مائکرو پلاسٹک جس کی ہم بات کریں 1000 مائل ٹریول کرتی ہے تھرو واٹر, ایئر اینڈ سوائل. بالکل, تو اس پہ بھی آئی تھنک ہمیں ذرا سوچنا چاہیے. اچھا میم ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے نا, وہ آج کل یہ جو سیل فونز کے ٹاورز جو ہے نا, اس کے اوپر بھی بڑے بڑے عدسے لگے ہوتے ہیں اور بڑی مشینری, اور میں نے جو پڑھا ہے, دیکھا ہے, سنا ہے, تو یہ ہے کہ اس سے بھی جو ہے تو ہوا میں, ماحول میں جو ہے تو کچھ پارٹیکلز نکلتے ہیں اور وہ تابکاری جو ہے تو وہ شیئر کرتے ہیں ماحول میں. تو اس پہ بھی تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. ریڈیشنز ہیں نا, ریڈیشنز ہیں, فریکوینسیز ہیں, وہ ساری جب آپ کو افیکٹ تو کرتی ہیں ساری لیونگ آرگنزم. ہم صرف انسانوں کی بات کریں, یہ جتنے جاندار ہیں, یہ آبی ذخائر, آبی پرندے ہیں جی جی, جو سیگلز ہیں آپ دیکھتے ہوں گے, کراچی پورٹ کی آپ نے بات کی, کراچی سی کے اوپر وہ سیگل اوپر تیر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں پانی کے اوپر آئل ہے, وہ پرندہ اوپر گیا, اس کے پروں پہ لگ گیا, وہ تو وہیں اس کی تو لائف ختم ہو گئی. اور اسی طرح آپ مچھلیوں کی بات کر لیں, وہ جب لے رہی ہیں اپنے اندر, وہ بھی اسی طرح ان کی بھی انڈیجرڈ اسپیشیز ہو گئی ہیں نا. تو یہ ہم نہ کہ صرف انسان بلکہ جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں وہ سارے ہی اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں. مائکرو پلاسٹک کی بات کی تو میں اس میں ایڈ کروں گا, جو فشر مین ہمارے, جی اب جیسے یہ کیا ہے مائکرو پلاسٹک, یہ ہم نے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے گھوسٹ نیسٹ. اچھا, نیٹس, جی جی, یہ وہ نیٹس ہیں جو کہ فشر مین استعمال کرتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے. جی جی, یہ جب ٹوٹ گیا, خراب ہو گیا, سمندر میں ہی پھینک دیا. اسی طرح شور سے واش ہو کے چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیگریڈ ہوتے ہیں. جب ڈیگریڈ ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پورشن میں یہ ٹوٹ رہتا ہے. جی جی, یہی مچھلیاں انہیل کرتی ہیں, وہی دوبارہ فوڈ چین میں آپ کی طرف آتا ہے. تو اس لیے یہ گوسٹ نیٹس ہے, اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے, جیسے نیچے کورلز ہیں, سمندری جو نیچے آتا ہے خوبصورتی جو ہے سمندر کی, نیچے جو کورلز ہیں, سی کورلز وغیرہ, جو کہ جہاں ٹورزم ہے, کوسٹل ٹورزم, وہاں تو یہ اس کا بڑا نام ہوتا ہے. جی, تو اس کو بجا کے نیٹس پھنس گئے, انہوں نے اس کو تباہ کر دیا. اسی طرح فش جو ہے انٹینگل ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آتا ہے, یہ فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا, لوگ مچھیاں جو ہیں ان کے اوپر سلدا کے نیٹ کاٹ رہے ہیں اور ان کے پاس طریقہ نہیں ہے. اگر فش ایک دفعہ نیٹ میں پھنس گئی تو اس بیچارے کو جو بڑی فش ہو, جو بھی ہو, تو وہ ہیلپ لیس ہو جاتی ہے. تو جو سمندری یہ جو ہے ان کے ساتھ بڑا ڈیمیجنگ ہے یہ گوسٹ نیسٹ کا. میں ان کو بالکل کنٹینیو کروں گی کہ انہوں نے جو نیسٹ کی بات کی ہے, گوسٹ نیسٹ کی, وہ جب بنے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے کیمیکلز ان کے اوپر یوز ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب پانی کے اندر اب جا رہے ہیں, وہی آبی حیات پانی پی رہی ہیں, وہ ان کے اندر جا رہے ہیں, وہ انڈینجرڈ, اور جب وہ انٹینگلڈ ہو جاتے ہیں وہ انڈینجرڈ ہو جاتے ہیں. دریا سندھ کی بات کی, جو پاکستان کا جو دریا سندھ جو ہے حالانکہ سب سے بڑا ہمارے پاس دریا ہے, ریور, ورلڈ کے سب سے زیادہ پولوٹیڈ
ریورز میں آج کل اس کا نام آ رہا ہے. وہ اس لیے یہی والی بات ہے, ایک تو نسٹ کی بات ہے, دوسرا یہی پلاسٹک پولوشن اس کے اندر جا رہا ہے, اور جتنی بھی اس کے اندر چاہے وہ ڈولفنز ہیں, چاہے وہ فش ہیں, یا کوئی بھی اور ایکویٹک اینیمل ہے, تو وہ انڈینجرڈ ہوتی جا رہے ہیں. کیوں؟ ریزن وہی ہے, ٹاکسنز آ رہے ہیں, ان ٹریٹڈ ویسٹ آ رہا ہے پانی کے اندر, اور وہ جو ہے ہمارا اتنا بڑا دریا جو ہے اس ٹائم پہ وہ رسک پہ ہے. صحیح بات ہے جی. اسی حوالے سے میرین لائف کی جب بات کریں یا پانی کی بات کریں تو سارے پشاور کے اندر جی ورسک ڈیم اور ورسک کا دریا جو ہے نا جی, اس سے نہریں آتی تھیں اور ساری جگہوں پہ پھیلی ہوئی تھی, اور ہمارے جو بزرگ تھے, بڑے تھے, تو وہ بتاتے تھے کہ اس کا پانی ہم لوگ پیتے تھے, اتنا صاف پانی ہوتا تھا. آج کل جتنا بھی ہے نا جی جو فلیش ٹینکس ہیں وہ سارے کے ساری سیوریج لائنیں اس میں چھوڑ دی گئی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ سیوریج لائن کے لیے کچھ علیحدہ انتظام کرنا چاہیے, بندوبست کرنا چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. جیسے میں نے بات کی کراچی کی کہ انڈسٹریل ویسٹ جا رہا ہے, لیدر ٹینری سے ویسٹ جا رہا ہے, تو آپ اگر اینڈ آف دی جب سمندر میں انٹر ہوا اس وقت اگر ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان انڈسٹریز کو آپ پابند کریں کہ آپ اپنا فضلہ جو ہے اور جو ویسٹ ہے وہ آپ ڈمپ نہیں کریں گے جب تک اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے. سو ایک یہ طریقہ ہے ایڈریس کرنے کا پرابلم. یہی حال جو ہے وہ سمندر کی طرف بھی ہے کہ جی اس کو ٹریٹ کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو پانی میں جانے دیا جائے, تو پھر ایک طریقہ ہے اس کو کرنے کا. میں اس سے ٹوٹلی ایگری کروں گی, کیونکہ ایکچولی ہمارے پاس لیک آف ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. دوسرا ویٹ سیگریگیشن کے ہمارے پاس پروسیس نہیں ہے, ویٹ سیگریگیٹ کرنے کے. باہر آپ نے دیکھا ہوگا پیپر الگ سیگریگیٹ ہو رہا ہے, اس کی بنز بنی ہوئی ہیں, پلاسٹک کے الگ ہیں, ہیوی میٹلس کے الگ ہیں, ٹھیک ہے. آرگینک جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں اس کو کمپوسٹ کیا جا رہا ہے, جتنے بھی ہمارے ڈیلی ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم آرگینک اس میں. یہاں پہ وہ ہے ہی نہیں. ایک ہی جگہ پہ ہم ڈمپ کر رہے ہیں سارا ویسٹ, اس میں آرگینک بھی ہے, اس میں فرٹیلائزر بھی ہے, سالڈ ویسٹ بھی ہے, سارا کچھ اس کے اندر ہم جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آئی تھنک ہمیں کام کرنا چاہیے ویسٹ سیگریگیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں انسنریٹر کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس کے بعد ریسائکلنگ ری یوز کے اوپر سوچنا چاہیے. یہ آئی تھنک یہ سارے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. کے پی کے میں تو حوالے سے جو آپ نے بات کی نا, جیسے یہ جو ماربل کا ویسٹ ہے, جی جی دیکھیں مین انڈسٹری تو یہاں ماربل کی ہے. بالکل. اب یہ ماربل کا جتنا ویسٹ ہے جو کہ مشینری چل رہی ہے, جو اس کی کٹنگ سے ہو رہا ہے, یہ سارا فلو کر رہا ہے دریا کے اندر, یا وہ جو نالے ساتھ جا رہے ہیں, یہ نالے اینڈ اپ ہوتے ہیں دریا کے اندر. تو یہ بھی اپنے ساتھ جو ہے جو مشینری چل رہی ہے اس کا آئل ویسٹ جو ہوگا, اس کا جو اسی طرح ماربل کا ہوگا. دوسرا ان کے اندر بھی یہ میٹلز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ماربل کے جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, بہت خطرناک ہے, وہ بھی دریا میں جا رہا ہے, یہ بھی اس کا ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اینڈ آف دی, جیسے اس کے پاس کراچی کی بات کر رہا تھا, اینڈ اس پہ جو انٹرنس سے پہلے اگر نہیں آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا سکتے تو کم از کم یہ جو ماربل کی انڈسٹری کے جو سیٹ اپس وغیرہ ہیں ان کو پابند کریں کہ آپ اپنا جو ڈسچارج کریں گے وہ پہلے ٹریٹ کریں گے, اس کے بعد آپ دریا میں ڈالیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کام ہونا بہت ضروری ہے. یہ ان سین سی چیز ہے, اس لیے چل رہا ہے تو چل رہا ہے, لیکن اس پہ بہت ضروری ہے کہ اس کو یہ مطلب سامنے بات آتی ہے کہ قانون سازی اور پھر امپلیمنٹیشن, یہ دو چیزیں جو ہیں تو بہت ضروری ہیں. اچھا میم, اس حوالے سے میں اپنے بچپن کی بات جب کروں نا تو ہم لوگ دیکھتے تھے جی ٹی روڈ کی طرف جب ہم جاتے تھے, نوشہرہ کی طرف, تو دونوں طرف باغات ہوتے تھے, اور جنوب کی طرف جب کوہاٹ کی طرف جاتے تھے یہاں بھی باغات ہوتے تھے. وہ سب عمارتیں بن گئی ہیں, پلازے بن گئے ہیں, اور درختوں کی بجائے پلازے اگ رہے ہیں, اور ان پلازوں نے جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ہیٹ جو ہے تو بڑھا دی ہے. تو یہ بھی جو ہے تو ہمارے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے. ایکچولی وہی بات ہے, کٹنگ آف ٹریز کی بات آ جاتی ہے. ہم اب خیر یہاں پہ ابھی تو خیر گورنمنٹ بڑا اچھا کام کری ہے پلانٹیشن کے اوپر, تھوڑی سی لوگوں میں بھی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. 14 اگست پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے اب جھنڈیاں خریدنے کی بجائے پلانٹ کو پریفر کرتے ہیں. اربنائزیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر. ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ صرف ٹری کاٹ رہے ہیں, ٹری نہیں, اس کے ساتھ اس کا ہیبیٹیٹ بھی تباہ ہو رہا ہے, پورا ایکو سسٹم جا رہا ہے. صحیح بات. اور یہ جو ہے کلائمیٹ چینج کو بہت افیکٹ کیا ہے. کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے سڈن رائزنگ ٹمپریچر ہو رہا ہے, رین فال آ جاتی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. ہمیں ابھی 2022 کا جو سیلاب تھا, فلڈنگ تھی, کتنا اس نے ڈیزاسٹر کریٹ کیا, کیا تباہی کی اس کے اندر, ڈسٹریکشنز ہوئی ہیں. تو یہ سارا اربنائزیشن فیکٹر ہے. اور ہمارے ان پلانڈ آئی تھنک پروجیکٹس جو جہاں پہ چل رہے ہیں, گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ امپلیمنٹیشن کرانی چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک پلانٹ کٹ بھی رہا ہے, اگر تو اس کو کاٹنا پڑ رہا ہے, راستے میں آ رہا ہے یا کہیں, پہلے تو نہیں کاٹیں. اگر کٹ بھی رہا ہے تو کہیں اور جگہ جا کے اس کی جگہ پہ 4 پلانٹس
تاکہ اس کا تھوڑا بہت آلٹرنیٹ ہو سکے اس چیز کا. جی وہ پروین شاکر کا ایک شعر تھا کہ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے پرندوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. تو اس طرح کا شعر ہے. تو وہ پرندے جو ہے نا جی وہ بھی ہم سے وہ روٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے وہ جو جگنو ہوتے ہیں نا جی تو وہ جو ہے تو ہم اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ رکھتے تھے, ڈبیوں میں ڈالتے تھے. تو وہ بھی مطلب ہے کہ وہ ہو گیا. ہماری گورنمنٹ نے KPK کی گورنمنٹ نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ اس ساون میں جو ہے تو پھلدار درخت لگائیں گے. وجہ اس کی ہے کہ پرندے جو ہے نا جی تو وہ پھلدار درخت کے اوپر زیادہ سٹے کرتے ہیں. پہلے عام درختوں کے اوپر بھی جو ہے طوطے وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں تو بہت زیادہ ہوتے تھے. تو آئی تھنک سو کہ ابھی تھوڑی بہت اویئرنیس آ گئی ہے اور انشاءاللہ مزید جو ہے تو آپ لوگوں کی جو محنتیں ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی. میڈم یہ پانی کو ٹریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. فارن میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہوٹلز ہیں یا مطلب ہے مسجدیں ہیں یا جو پانی جو مطلب ہے یوز ہوتا ہے نا جی تو وہ ضائع نہیں ہوتا. ہم تو ضائع کرتے ہیں نا, وہ جو ہے تو ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اسی پانی کو دوبارہ جو ہے پلانٹیشن کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ پانی ضائع بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ سروس اسٹیشنز آپ دیکھ لیں, وہاں پہ گاڑیاں جو مطلب ہے کہ ان کی سروس ہوتی ہے اور بے دریغ پانی استعمال ہوتا ہے. اور واٹر ٹیبل جو ہے یہاں پہ تو خیر الحمدللہ گزارا ہے مگر ایون دین یہاں پہ واٹر ٹیبل بہت کافی نیچے چلا گیا ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو میں پلانٹ والی بات کروں گی جو آپ نے کی ہے, جو گورنمنٹ کا اسٹیپ ہے یہ بڑا اچھا ہے اور اس سے ایکو سسٹم ریوائیو ہو جائے گا. دوسرا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری جو ایریا ہے لوکل اس کے اوپر نیٹو سپیشیز کو لگانا چاہیے, نیٹو پلانٹس کو لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے تو وہی بات ہے کہ جو نیٹو ہوں گے وہ اس انوائرمنٹ کو سوٹیبل ہوں گے اس کے لیے. اب پانی کی بات کریں تو پانی کے لیے ہمیں ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کی ضرورت ہے جو کہ ری ٹریٹ کریں اور اس کو بھی پھر سیگریگیٹ والی بات آ جاتی ہے. ہوم جو نکل رہا ہے پانی, ویسٹ کا پانی نکل رہا ہے, اس کو اگر ٹریٹ کیا جائے, یہ لانس کو پانی دیا جاتا ہے, بڑا یہ فرٹائل پانی ہوتا ہے جو ہمارے کچن سے نکل رہا ہے دوسرا پانی, اگر اس کو ہم ٹریٹ کریں تو بڑا اچھا ہمارے لانس کے لیے یوز ہو سکتا ہے. تو وہی ہماری والی بات ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں اور اویئرنیس بھی کم ہے. میں آپ کی بات کو کہ جو ہم آج کل کیمیکلز استعمال کر رہے ہیں جی جو ہم ایگریکلچر کے اندر جی جی یو نو اس کا بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. یہ برڈز وغیرہ سارے جو ہے یہ اس وہیں سے یو نو پیسٹی سائڈ جو ہوتے ہیں نا, پیسٹی سائڈ اور یہ چیزیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہے اور وہ بھی ایک چیز ہے کہ جو امپیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد ایون درختوں کی پلانٹیشن میں آئی ووڈ سے کہ اس میں ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. اب میں پشاور گولف کلب جاتا ہوں جی جی تو سفیدے کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں. یہاں تو الحمدللہ KPK میں پانی کی کمی نہیں ہے, لیکن دیکھیں پورے پاکستان میں سفیدے کا درخت تو پانی پیتا ہے جی. اب پاکستان جو ایز پر دی ورلڈ وہ اس کے فائنڈنگ کے کہ پاکستان ول بی دا موسٹ واٹر اسکیئرس کنٹری 2025 میں, جو کہ چل رہا ہے بالکل. ہمارے ہاں کتنی اویئرنیس ہے پانی کی کمی کے بارے میں. آپ بتاؤں اس کو کہ ابھی ڈیمز وغیرہ ہیں, جیسے یہ اپنا منگلا ہے, تربیلا, 2 ڈیم ہیں ہمارے پاس. ہمیں وہی تھا کہ پانی کی کمی کے لیے ایک چائنا میں ویٹ لینڈ کانسیپٹ ہے. اچھا کہ جی پانی کو جب مانسون آتا ہے تو بجائے سمندر میں وہ کرنے کے, آلدو وہ بھی جانا چاہیے تو ورنہ ریورس فلو شروع ہو جاتا ہے, لیکن جو ہے ویٹ لینڈ کانسیپٹ لائن, جب پانی جو ہے آپ سائڈ پہ توڑ دیں ڈیم کو, اس کو جو کنالز کو ان کو اوور فلو کرنے دیں, پانی جو جذب ہوتا ہے وہ بھی واٹر ان ہینڈ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اسٹیپس, کیونکہ پانی جو ہے وہ پاکستان, اور ابھی آپ نے دیکھا یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو چل رہا ہے چکر, تو وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو سکویز کریں یا جو بھی ہے. ہمیں اور زیادہ اویئرنیس آنی چاہیے پانی کو ذخیرہ کرنے کی, چاہے وہ آپ کالا باغ ڈیم کی ہو چاہے دوسرا, اور سب کو آن بورڈ لیں, سب کو بتائیں. آج کل کا جو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ کسی کو آپ سٹارو نہیں کر سکتے پانی سے, وہ کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو اس طرح کے اسٹیپ لینے چاہیے جس سے پاکستان کے اندر یہ پانی کا جو آگے چل کے بہت ہی زیادہ اسکیرسٹی آ رہی ہے اس کو ایڈریس کر سکیں. اور دوسری میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی سرفیس واٹر کا. ہم سی کی بات تو کر رہے ہیں ہم نارمل, ہمارے پاس سرفیس واٹر بہت کم ہو گیا ہے. پینے کا پانی ہمارے میٹھا پانی نہیں مل رہا. لوگ جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے اپنا گراؤنڈ سے پانی نکال رہے ہیں, ہر بندہ اپنے پرسنل لیول کے اوپر کرے. تو گورنمنٹ کو آئی تھنک اس پہ بھی اسٹیپ لینا چاہیے اور فلٹریشن پلانٹس کے اوپر ان کو ذرا فوکس کرنا چاہیے, ٹریٹمنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ پانی ری یوز بھی ہو سکے, ریسائیکل بھی ہو سکے پانی جو ہے. صحیح بات ہے جی. ایڈمنڈ صاحب یہ جو جنگیں جو ہوتی ہیں نا جی تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی پالوشن ہو جاتی ہے, درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ یہ والی جو جنگ تھی اس دفعہ جو ہم نے جو ہے تو انڈیا نے جو منہ کی کھائی ہے تو اس سے درجہ حرارت بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے, کول اینڈ کام ہو گیا ہے. پاکستانی قوم جو ہے بڑی خوش ہے اور آپ لوگوں کو مبارکباد جی کہ اس میں بہت زیادہ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں
جی ہاں، یہ تو بہت ہی اچھا کیونکہ موقع ہے. بھی ہے، دستور بھی ہے. ہاں بالکل ہے جناب. یہ تو آپ نے دیکھا نا کہ پاکستان جو ہے وہ لائم لائٹ میں آیا ہے. جی جی. اور ہمارے ماشاءاللہ شاہینوں نے بڑا زبردست کام کیا. یہ تو کبھی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کی جو ریلیونس ہے ورلڈ میں، کہ وہ تو سمجھتے تھے نا کہ یہ جی ہم آئسولیٹ کر میں چلے گئے، یہ ہوا. لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو ایک بہت ہی ایک اسٹرانگ نیشن کے طور پہ سامنے آیا ہے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو دوبارہ اجاگر کر کے تو وہ سامنے فور فرنٹ میں آیا ہے. اس کے بعد جو امیج اور آپ ایک نیشنل یونٹی جو دیکھی گئی، اسی طرح کی نیشنل یونٹی ادھر بھی چاہیے ٹو ایڈریس کلائمیٹ چینج اور یہ اس طرح کے جو مسئلے ہیں. بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے اس کو ریلیٹ کیا. ہاں بالکل، ایبسولوٹلی ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے ہر ایک بندہ جو ہے نا اس کو اس چیز کا احساس. میں بتاؤں آپ کو، کبھی میں یہ خیبر روڈ پہ جا رہا تھا تو میں دیکھا اسکول کے بچے جو ہے نا وہ جا کے وہ اپنا پیپر پھاڑے ہوئے گاڑی سے باہر. اتنا دل دکھتا ہے. دیکھیں نا، یہ بچوں کے اندر، اسکولوں کے اندر ضروری کہ کتابیں ہی بنانی ہیں. میں تو بلکہ کہوں گا ان کا بھی ایک سجیشن بھی تھا وہ اس پہ ڈالیں کہ یہ جو ہے پرائمری ایجوکیشن، اس کے اندر بھی یہ جو ہے اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے ماحولیات کے حوالے سے. اسی طرح جو ہے ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ دیکھیں آپ باہر نہ پھینکیں، یہ نہ کریں، درخت لگائیں، بچوں سے لگوائیں. ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو تو وہ جو ہے نا ایک بچہ اگر ایک پلاٹ لگا کے اور اس کو پھر فالو اپ کرے تو وہ بہت بڑا ہے. آپ بتائیں گے اس کے اوپر جو پانی کے میں بات کروں گی. جیسے آپ نے پانی آج کل، اور اوپر سے کلائمیٹ چینج، پاکستان ان 10 ٹاپ کنٹریز میں، حالانکہ ہمارا کوئی اسے دور دور تک تعلق نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن سے. ہم تو ایک ایگریکلچر اسٹیٹ ہیں، وہ بھی اس میں بھی اب دیکھیں ٹاپ 10 میں ہم آگے ہیں. تو اس کے لیے میئرس کیا ہم نے لیے ہیں، ایز اے انڈیویجول ہم نے کیا میئر لیا ہے. اسٹوڈنٹس لیول سے ہمیں ہونا چاہیے. یونیورسٹیز نے تو اپنے طور پہ ہر سبجیکٹ، ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی کلائمیٹ چینج کو ٹچ کر دیا ہے، انوائرمنٹ کے اوپر تھوڑی سی اویئرنیس دے رہے ہیں. آئی تھنک اسکول لیول سے، پرائمری لیول سے بچوں کو سکھانا چاہیے. ایک تو خیر ہمارا دین صاف ستھرائی کو بھی ترجیح دیتا ہے، پلانٹس کو بھی کرتا ہے، پانی کے فروغ کو بھی سیو کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اس پہ بھی آئی تھنک ہمیں ضرور اویئرنیس کے لیے کام کرنا چاہیے سیکنڈری لیول سے. بالکل جی میم، میں جو محسوس کرتا ہوں نا، تھوڑا بہت ایسے انرجی کے کریز لگی ہوئی ہے، اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں نا اس میں صرف تعلیم رہ گئی ہے، تربیت اس میں سے جو ہے نا تو مائنس ہو گئی ہے. تو تھوڑی سی تربیت کا جو فیکٹر ہے اس کو زیادہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نیا سسٹم آیا ہے، سیمسٹر سسٹم آیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام ختم کرنا ہوتا ہے. پہلے ہوتا تھا اسپیس زیادہ ہوتا تھا، ٹائم زیادہ ہوتا تھا. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ سجیشن جو ہے ان کے اوپر بھی کام ہوگا. میم مزید جو ہے تو ابھی آپ فیوچر میں کیا ارادے ہیں، کیا کرنے جا رہی ہیں آپ، اور کیا مطلب ہے کتنی زیادہ اور اویئرنیس جو ہے تو آپ نے مطلب ہے کہ دینی ہے لوگوں کو؟ مطلب کوئی خاص ایک گول ہوتا ہے نا ذہن کے اندر؟ جی بالکل. مجھے ریسائکلنگ کا بہت وہ ہے کہ کچھ ریسائکلنگ پلانٹس پاکستان میں ہونے چاہیے. پشاور میں ایک گرین ریولیوشن کے نام سے ایک ہے جو کہ کام کر رہے ہیں، ویسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں، اسے پہ انرجی بنا رہے ہیں. خود ایسے اسٹارٹ اپ ہے، کسی نے خود سے ہی کیا ہوا ہے. تو اس کو آئی تھنک ہمیں انڈیویجول لیول پہ اگر ہم کرنا شروع کریں، 2-4 کمیونٹیز میں لوگ ملیں، اگر اپنی کمیونٹیز کو بھی صاف رکھنا شروع کریں. اور اس ویسٹ کو، ہمیں تو یہ نالج بھی نہیں ہے کہ پلاسٹک کتنا ڈینجرس ہے. اگر آپ دیکھیں یہ پانی ہے، پانی کے اندر مائکرو پلاسٹک ہیں، یہ زمین کے اندر جا رہا ہے. اور اللہ نے زمین کے اندر ایک نیچرلی ایک فلٹر بنایا ہوا ہے. اتنی تہیں ہیں کہ اوپر سے پانی جب نیچے تک جاتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر اتنا کنٹامینیٹڈ پانی، اور اسپیشلی لینڈ فلز ہمارے ہاں کہاں ہیں، ڈمپنگ سائٹس کدھر ہیں، ہماری لائننگز بھی نہیں ہیں ان کی بنی ہوئی پراپر. تو آئی تھنک ان پہ اگر ہم کام کریں تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اچیو کر سکتے ہیں جی. اچھا، کچھ عرصہ پہلے ایسے تھا جی کہ لاہور میں انجینئرز نے ایک تجربہ کیا تھا. یہ جو ساون میں پانی آ جاتا ہے، فلڈز آ جاتے ہیں نا جی، جو ہم اس کو ادھر پاشاکال کا موسم کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ سوچا اس کے اوپر کہ کیا کیا جائے. تو قذافی اسٹیڈیم جو ہے نا جی، اس کے آس پاس انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے، اور تقریباً 4-5-6 کنویں بنائے نا جی. تو وہ سارا پانی جو ہے وہ اس میں مطلب جب فلڈ آئے تو وہ اس سے چوس لیا، سک کر لیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریچارج بھی اس زمین کو کرنا پڑتا ہے. ایک اور جو ہے تو ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس پہ نہیں سمجھتے. ہماری نہریں جو ہے نا جی، یہ پہلے کچی ہوتی تھیں، تو اس میں سے پانی جو ہے تو وہ نیچے جاتا تھا اور واٹر ٹیبل ریچارج ہوتی تھی. اب جو ہے ان کو بھی ہم نے پکا کر دیا ہے، ہمارے چشمے جو ہے ان کو بھی ہم نے پکا کر دیا ہے. تو پانی تو ریچارج ہوگا نہیں، تو پانی کہاں سے آئے گا؟ اور وہ جا کے ویسٹ ہو کے جائے گا، سمندر میں چلا جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابزارپشن نہیں مل رہی زمین کو، وہ پانی ریچارج ہی نہیں ہو رہا. اچھا، ہم بڑے ڈیمز کی تو بات کرتے ہیں، وہ جب بھی بنیں گے، اسمال چیک ڈیمز کیوں نہیں بناتے ہم؟ یہ بات
ہر اگر ایریا جہاں پہ اسپیشلی فلڈ پرون ایریاز ہیں اگر ان پہ اگر ہم سمال چیک ڈیمز بنا دیں تو آئی تھنک ایک تو گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی ہو جائے گا, اس علاقے کو پانی بھی مل جائے گا جو کہ بعد میں کام آئے گا, اور وہ جو ایک تھریٹ اور جو ایک تھریٹ ٹو لائف ہے وہ بھی آئی تھنک بہت کم ہو جائے گا. ہمیں یہ بھی کام کرنا چاہیے. بالکل, یہ بڑی پتے کی بات آپ نے کی. اور ایڈمنڈ صاحب ایک بڑی مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ ہارون الرشید صاحب جو تھے نا جی, تو وہ پہلے بادشاہ جو ہوتے تھے قصیدے وغیرہ سنتے تھے, اور ایک جو ہے تو ایک بدو شاعر ان کے دربار میں آیا اور انہوں نے قصیدہ لکھا ہوا تھا. جب اس نے قصیدہ پڑھا تو اس نے کہا کہ میں نام نہیں لیتا, آپ جو ہے بادشاہ ہمارا فلاں جانور کی طرح جو ہے تو وفادار ہے, فلاں جانور کی طرح ایسے ایسے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, مگر وہاں پہ کچھ وائز منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس کو یہ جو ہے نا تو یہ صحرا سے آیا ہے, اس کو چھوڑیں, اس کو جیسے مری کی طرح علاقہ ہوتا ہے ایک سرسبز علاقے میں کچھ دنوں کے لیے, انہوں نے کہا اسے بھیج دیں. جب وہاں سے وہ واپس آیا تو اس نے ایسی نزاکتیں اور ایسی خوبصورت پوئٹری بادشاہ کے حوالے سے کی کہ بادشاہ خوش ہو گیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ماحول کی وجہ سے تھا. تو یہ ماحول جو ہے جناب ہمارے موڈ پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, رکشے والے ٹانگے والے, اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے. تو یہ گرمی اور پالوشن اور یہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موڈ کو بھی متاثر کرتی ہے. آپ کو کیا آبزرویشن ہے سوال؟ بالکل ہوتا ہے, جب گرمی پڑتی ہے ٹکا کے جی جی, اور تو اس وقت کلائمیٹ چینج کا فیکٹر ہے. کلائمیٹ چینج کا فیکٹر ہے, اور ہمارے ملک میں دونوں الحمدللہ ایک کلاس سے اچھی بات ہے کہ چاروں سیزن ہیں ہمارے ملک میں. ورنہ ہم ادھر گئے ہوئے تھے جیسے ملیشیا, جی انہوں نے کہا 4 سیزن تو نہیں ہوتے, 2 ہوتے ہیں. اچھا, ایک میں بارش ہوتی ہے, ایک میں گرمی ہوتی ہے اور نہیں بارش ہوتی, بس یہ 2 سیزن ہیں. اچھا, تو ہمارے ہاں تو چاروں سیزن ہے نا, اور پھر اوپر سے نارتھ سے ساؤتھ آئیں تو برفی پہاڑ, اور اس کے بعد آل دا وے نیچے. جی, تو ماحول کے لیے ہی ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں پھر ناردرن ایریاز میں اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے, جہاں زیادہ کمفرٹ ہو, جہاں ایک آپ سکون سے بیٹھ کے جو ہے تازہ ہوا کھا رہے ہیں. اور وہی چیز جب آپ اربن ایریاز جو ہمارے جیسے شہر ہیں ان کے اندر آئیں تو آلودگی اور یہ ساری ڈرٹ, اسی کو آپ انہیل کر رہے ہیں, تو اس سے فرق تو بہت زیادہ پڑتا ہے. آئی تھنک وہی بات ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا انسان کو, آج کل کے لوگ جو سمجھتے ہیں پیسہ, خوراک اچھی, گھر اچھا, میں کہتی ہوں سب سے پہلے اگر آپ کا سانس اچھا, فضا اچھی ہے, بالکل سانس اچھا لے رہے ہیں, صاف پانی پی رہے ہیں, اگر آپ کے پاس زمین صاف ستھری ہے, تو سب سے زیادہ آئی تھنک انوائرمنٹ کلین ہوگا تو آپ اچھا سکون سے رہ سکتے ہیں. اور یہ کرونا میں ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ آکسیجن کی کتنی وہ کمی تھی, اور مجھے خود ہوا تھا, اور ہر وقت وہ جو ہے تو وہ سلنڈر جو تھا اس کا گیس وہ کیا کہتے ہیں آکسیجن کو, وہ مجھے لگا رہتا تھا. تو اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ پودوں کی کتنی اہمیت ہے اور یہ آکسیجن کتنی ضروری ہے. اور ہر بندے کو یہ ہم دیکھتے ہیں جاپان میں اور مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مطلب ہے کہ پاٹس کے اندر اور ورٹیکلی ہارزنٹلی انہوں نے اپنی ٹیرس میں, بالکنیز میں یہ پودے چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یار گھر میں اپنے اگر نہیں بھی ہے تو انڈور پلانٹس ہوتے ہیں وہ رکھ لینے چاہیے, کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے. آپ کی وہی بات ہے کہ کووڈ کی آپ نے بات کی تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا کہ کووڈ کے ساتھ کیونکہ سب کچھ رک گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, جس کی وجہ سے پولوشن بڑی کم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, ٹریفک ہماری بڑی کم ہو گئی, یہ والا ایفلنٹ اوپر نہیں گیا, سموگ نہیں بنی, ٹھیک ہے نا, اس لحاظ سے جو ہے ایسڈ وغیرہ ایسڈ رین ہوتی ہے وہ بڑا کم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اوزون لیئر جو ڈپلیٹ ہو رہی تھی اس میں کافی کمی آئی ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت خود بخود ریپیئر ہو گئی تھی, ہیل ہو گئی, ریپیئر ہو رہی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں زمین کے اوپر بھی آرام سے وہ پورا ویدر جو تھا, ایک ویدر پیٹرن بڑا اچھا اس کے ساتھ چل رہا تھا, پورا ایک سائیکل آئی تھنک ایک دفعہ رینیو ہو گیا تھا اس کووڈ کے ساتھ. اور اسلام آباد میں تو بہت سارے جو ہیں تو پرندے اور وہ جو ہیں جانور جو ہیں ہیبیٹیٹ کا ریوائول ہو گیا, ان کا ریوائول ہو گیا تھا, وہ سڑکوں میں نکل آئے تھے اور کھلے ڈلے وہ جو ہے تو وہاں پہ موو کر رہے تھے. ایڈمنٹ صاحب ایک اور چیز جو ہے جو کہ چیلنج آنے والا ہے مستقبل میں, وہ چیز ہے یہ جو جتنے بھی الیکٹرانکس ہیں نا جی, جتنے گیجٹس ہیں, اس کے علاوہ یہ جو سولر انرجی کے جو پینلز ہیں, یہ ساری چیزیں یہ ڈیمیج ہوتی رہتی ہیں اور ویسٹ ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. ان کو ڈمپ کہاں کیا جائے گا, کیونکہ اس کے حوالے سے بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ اس کا بھی اتنا بڑا ڈمپ ذخیرہ بنے گا, کیونکہ جو چیز بھی خراب ہوتی ہے تو وہ ہم پھینک دیتے ہیں, وہ پھر جاتی ہے کباڑی کے پاس جاتی ہے. تو اس کا یہ بھی ایک بڑا خطرناک قسم کا چیلنج ہے. ہمیں مطلب یہ جیسے انہوں نے پہلے اشارہ کیا کہ ہمیں سیگریگیشن جو ویسٹ کی نہیں ہوتی, ورنہ فورن کنٹریز میں دیکھیں میٹل علیحدہ ہوگا, دوسرا علیحدہ ہوگا. جیسے ہاسپٹلز میں آپ نے دیکھا ہے سرنجز علیحدہ ہوں گی, دوسرا علیحدہ ہوگا. تو اسی طرح ہمارے ہاں ملک میں جو اب اس کو کیا کہیں, خوش قسمتی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو سیگریگیشن ہے نا
وہ یہ بیچارے لوگ جو صبح صبح اٹھ کے انہوں نے پکڑا ہوا تھا کاغذ اور چیزیں اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیگریگیٹ کرتے ہیں. جتنے یہ اس طرح جہاں ویسٹیج آپ نے پھینکا ہوا ہے کوڑے کا دان، وہاں جا کے یہ بچے اور یہ دوسرے جو ہیں یہ پیپر علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں، میٹل علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سیگریگیشن کرتے ہیں. لیکن انہی کو اگر میں ایڈ کروں، وہ جو کر رہے ہیں وہ مور پرون ہے، وہ ان کو استما بھی ہوگا، ان کو ساری بیماریاں بھی لگی ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہ ایسے اللہ معاف کرے گندے گاربیج والے کو کلیکٹ کر رہے ہیں اس پہ، وہاں پہ ٹاکسک مٹیریلز بھی ہوں گے، ہیوی میٹلز بھی ہوں گے، وہ انہیل بھی کر رہے ہیں، ان کے بلڈ اسٹریم میں بھی وہ سارے ہیوی میٹلز جا رہے ہیں آئی تھنک. اور ان کے ساتھ ساتھ والی جو آبادیاں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں ریسرچ کریں، ان میں سب سے زیادہ مسئلے پائے جاتے ہیں، اسی طرح کے کرونک ڈیزیزز ان کے اندر ہیں. اور ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس اوپن ڈمپر سائٹس ہیں اور برننگ ہم اوپنلی کر رہے ہوتے ہیں. اب سردیوں میں ہمیں اسموگ کا ایشو آ جاتا ہے، لاہور ہمارا، دوسری باقی جتنے پنجاب میں، اور یہ اوپن ہمارے پاس ہے برننگ کریں. ہمارے پاس کوئی سائٹس نہیں ہے ڈمپنگ کی، ڈسپوزل کی، جس کے اوپر ہم کر سکیں یہی ویسٹ کا. انسنریشن پلانٹس نہیں ہیں، ایئر اسکربرز نہیں ہیں ہمارے پاس جس کو ہم یوز کر کے ایئر کو کوالٹی کو صاف ستھرا کر سکیں. یہ جو مٹیریل آپ نے بتایا نا کہ یہ جو ہے اب یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو رہنا ہے ایسے. تو ابھی آج کل روڈز بن رہی ہیں اور اس مٹیریل کو استعمال کیا جا رہا ہے روڈ بنانے میں. اور جہاں تک مجھے یاد ہے اسلام آباد میں ایک روڈ ہے جو اتاترک روڈ یا دوسری جو ہے، اس میں ایڈ کروں گی 2021 میں جو ہے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، اتاترک روڈ بنائی گئی تھی. 1 کلومیٹر تک جو روڈ ہے، بڑی ہی خوبصورت ڈرائیو ہے. اب 6 والی سائڈ کے اگر ہم جائیں تو وہ ساری کی ساری ہماری ویسٹ سے بنی ہے، پلاسٹک ویسٹ سے. اور وہ کیا خوبصورت، اگر اسی طرح کی انیشیٹوز ہم لیے جائیں، گرین بلڈنگز، گرین ٹیکنالوجی کے اوپر اگر ہم جائیں تو آئی تھنک بہت ہی ایک رینوویشن اس میں آ سکتی ہے بہت بڑی. اچھا، پشاور کی جب میں بات کرتا ہوں ایز فار ایز، چونکہ ہم پشاور سے پروگرام یہ کر رہے ہیں، تو ایسے تھا کہ گلی کوچوں میں بھی پہلے درخت تھے، اس کے علاوہ جو بازاروں میں دکانیں ہیں ان کے سامنے درخت تھے. اب یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے، اخباروں میں بھی آتا ہے، بڑا شور بھی ہوتا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑا بڑا پرانا درخت جو ہے تو لوگ کاٹ دیتے ہیں، رات کے وقت وہ غائب بھی ہو جاتا ہے، اس پہ ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ پھر وہ سب کچھ مطلب وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کس نے کیا، کیوں کیا، کس مقصد کے لیے کیا. تو اس کے لیے بھی کوئی قانون سازی ایکچولی بات ساری امپلیمنٹیشن کی ہے. میرا خیال رولز ریگولیشن وغیرہ چیزیں وغیرہ بنائی ہیں، اویئرنیس تو ہوتی ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، اینڈ آئی ایم شیور کہ رولز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. بالکل میں اس کو ایگری کروں گی اور کنٹینیو تھوڑا سا کروں گی. ہمارے پاس جو پیپا ایکٹ ہے، پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 میں جو بنا تھا، اس کے اندر کٹنگ آف پلانٹس جو ہے سب سے زیادہ اس کے اوپر سزائیں، لیکن سزائیں بڑی کم ہیں، 3 مہینے 6 مہینے، اس میں آپ کی ہو جاتی ہے بیل، اور بہت کم فائن ہے. 5000 اگر ایک درخت کا اگر فائن کریں، اس کی پوری زندگی ہے اس درخت کی، اس کے ساتھ اس کا ہیبیٹیٹ ہے وہ بھی ڈسٹرائے ہوا ہے. تو آئی تھنک سزاؤں کو بھی اور سخت کرنا چاہیے. جو میں نے پہلے بات کی تھی، ریویو کرنا چاہیے ہمیں اپنی پالیسیز کو اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں یا فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو رولز اینڈ ریگولیٹری جتنی بھی باڈیز ہیں ان کو انشور کرنا چاہیے. اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بزنس سینٹر ہیں ان کو جو ہے تو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے تو انڈور پلانٹس رکھیں. اس کے علاوہ جتنے دکاندار ہیں ان کو جو ہے تو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ اپنی دکان کے آگے جو ہے جہاں پہ اسپیس ہو وہاں پہ آپ پودا لگائیں اور اس کی آبیاری کریں، اس کی دیکھ بھال کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہے تو گملے رکھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ اس طرح سے ہر بندہ جو ہے تو ایک نعرہ بھی پچھلے دنوں جو ہے بڑا پاپولر ہوا تھا کہ ہر بشر 2 شجر نا. تو ہر بندے کو اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے، 1-2 پودے لگانے چاہیے. اور اس حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ سڑک کے بیچ میں ڈیوائیڈر جو ہوتا ہے نا جی، وہاں پہ وہ فینس لگی ہوتی ہے جو لوہے کا جنگلہ ہوتا ہے نا جی، تو اس کی جگہ اگر پودے لگا دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں نور علی نور ہو جائے گا. وہ پودے جو ہیں تو ہمیں مطلب ہے کہ فائدہ پہنچائے. خیبر روڈ پہ میں نے دیکھا ہے انہوں نے وہ پائن کے ٹریز لگائے ہیں، which is good کہ چلے وہ ہیں، وہ 5-6 سال ایج ہے ان کی، تو اچھا ہے، سروائیویبلٹی بہتر ہوتی ہے جتنا بڑا درخت ہوگا اس لحاظ سے، تو آف کورس ہونی چاہیے. لیکن چکر ہے کہ ابھی جیسے آپ کا یہ اربن ایریاز ہیں، بازار جیسے دکانیں چیزیں، ان کے اندر اتنا کنجیشن اور اتنا وہ پیدا کر دیا ہے، اتنی انکروچمنٹ اور یہ چیزیں ہو چکی ہیں کہ درخت تو خیر ویسے ہی غائب ہو گیا نا، اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت زیادہ وہاں یہی گن بلا اور سارا کچھ، تو میں بھی اتنا پاسبل نہ ہو کہ ان کے سامنے لگایا جائے. لیکن پھر بھی ایک ان کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ ایک درخت کٹا ہے جیسے انہوں نے بتایا تو اس کی جگہ 1 بھی نہیں 4 بھی نہیں، میں کہتا ہوں 10 درخت لگائے تو اس کے بعد ہی. اور یہ دوسری کنٹریز میں ہے، امریکہ میں نے دیکھا وہاں بھی یہی ہے. انہوں نے جو ہے ہاؤسنگ کے لیے بہت سارے درخت کاٹتے ہیں، لیکن ان کے رولز ہیں
کہ اگر آپ نے 1000 درخت کاٹا ہے تو آپ سپوزنگ 10,000 درخت اور پلانٹ کر کے پروو کریں گے, اس کے بعد آپ کو وہ الاؤ کریں گے. زبردست. اور یہ جہاں تک انٹرنل یہ ہے نا جو پلانٹس ہیں گھر میں, میرے فیوریٹ ہے وہ سنیک پلانٹ. اچھا, سب سے بہتر انڈور جو پلانٹ ہے وہ سنیک پلانٹ ہے. بالکل صاف یہ سنیک پلانٹ ہے جس کے اندر بڑی کیپیسٹی ہے آکسیجن پروڈیوس کرنے کی اور وہ کرنے کی. تو یہ میرا خیال یہ بھی ایک جو لوگ ہیں جن کے بے شک فلیٹس میں رہتے ہوں, جس میں رہتے ہوں, لیکن 2 گملے 1 گملہ جو ہے سنیک پلانٹ کا رکھیں, وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو ایڈمن صاحب میں نے کہیں پڑھا تھا یہ کوریا والے جو ہے نا جی, تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا جی, تو وہ ایک پودا لگا دیتے ہیں. جیسے جیسے وہ بچی جوان ہوتی ہے ساتھ ہی وہ پودا جو ہے درخت بن جاتا ہے. تو وہ اتنا کہتے ہیں جی وہاں پہ مہنگی ہے لکڑی, وہ اس کو کاٹ کے بیچتے ہیں اس وقت اور پھر اس کی شادی کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے قوانین یا اس طرح کی باتیں جو ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسی جو ہے تو پریکٹسز کرنی چاہیے. جی آپ نے بہت اچھا کوریا کا ذکر کیا ہے. انفیکٹ کہ اس سال جو ہے کوریا ہوسٹ کر رہا ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو, اور جو بیٹ دی پلاسٹک پولوشن, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا ہی ڈرامیٹکلی آئی تھنک اس کو چینج کہنا چاہیے کہ وہاں پہ پلاسٹک جو ہے اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ اگر شاپرز ہو گئے, ہمارے ہاں تو کوئی اس کا نالج نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز کے چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اور ریسائکلنگ بہت اچھی وہاں پہ پلانٹس ہیں. اور وہاں پہ گورنمنٹ بہت اچھا انیشیٹو لے رہی ہے, ٹیکسز اپلائی ہو گئے ہیں بڑے بڑے بزنسز کے اوپر کہ آپ نے جو ہے پلاسٹک کو ایک تو بین انہوں نے کر دیا ہے بہت حد تک. اگر آپ یوز بھی کریں تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ ریٹریٹ ہوں گے, ریسائکل بھی کریں گے آپ, اور اس میں 25% جو ہے بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل یوز ہوگا. اور جو وہاں پہ فرنیچر اگر ہم دیکھیں تو آئی تھنک پاکستان میں پشاور کی بھی بات کروں میں, جو درخت کاٹنے کی بات کر رہے ہیں, زیادہ تر یہی فرنیچر ہم لوگ بنا رہے ہیں, لکڑی کا بنا رہے ہیں. اس کی جگہ پہ اگر ہم دوسرا فرنیچر استعمال کریں جو ہمارا آئی تھنک وہ ایلومینیم کا ہوتا ہے, کون سا فرنیچر, آئی تھنک اس سے بھی کافی کٹنگ آف ٹریز بھی کافی کم ہو جائے گا. بالکل جی, بڑی انیشیٹوز اگر لیے جائیں. جی بالکل جی, بڑی زبردست تھاٹ پروکنگ اینڈ مائنڈ بلوئنگ گفتگو ہوئی اور بڑا زبردست ہمارا سیشن رہا. ایڈمنڈ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا جو ہے تو یہ بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں. نہیں جی, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا, اور یہ ایسا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کے اندر میں صرف 1 منٹ لوں گا. جی پلیز پلیز. کہ آپ نے بات کی تھی نا کہ وہ نیوی نے بھی جو ہے آپ نے دیکھا اس جنگ کے دوران یہ جو تھی کہ ہم نے ہندوستانی بحریہ کو نیڑے نہیں آنے دیا. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل جی, ان کو رکھا دور رکھا. اس کی ایک وجہ ہے جو تو ہماری قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک ڈر تھا, خوف تھا کہ یہ کہیں ہمارا طیارہ بردار جہاز ہی نہ اڑائے. دوسرا اس کو بھی 700 کلومیٹر دور رکھا. زبردست. اسی طرح نیوی جو ہے وہ نے ایک ذمہ اپنے لیا ہوا مینگرووز کی پلانٹیشن کا, اور ہمارا جو ہے کوئی 350 کلومیٹر دور جو ہمارا وہ ادھر بھی ہم نے ساحل پہ یہ مینگرووز کو کیا ہے. اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو میرا خیال بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے بھی سننے کے لیے, میرین پولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, جتنے آبدوز, جتنے بحری جہاز, جتنے بھی ہیں شپس وغیرہ, ان کی جو کولنگ ہوتی ہے وہ سی واٹر سے ہوتی ہے. اچھا, اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہی جو پولوشن آپ کے پلاسٹک بیگ ہوتے ہیں وہ اس کی سکشن میں چلے جاتے ہیں, جہاں سے وہ پانی کھینچتا ہے اور ٹھنڈا کرتا ہے, وہ کلاگ ہو جاتا ہے اور جہاز جو ہے وہ ایک دم ٹھپ ہو کے کھڑا ہو جائے گا. یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے. جاپان جیسی جگہ میں وہ جو ہے ڈرون سے فالو کرتے ہیں, ذرا سا آپ نے آئل سپل کیا یا شپ سے ذرا سا آئل نکلا تو اسی وقت آ کے فائن کر دیں گے, بلکہ شپ کو روک دیں گے. تو ہمارے ادھر بھی قانون بنانا چاہیے ان کو اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. میرین پولوشن میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ جو ہے گورنمنٹ کو ایک کلیئر کٹ وہ میسیج جانا چاہیے, کیونکہ آپ تھوڑے بہت اسکیل پہ تو کر رہے ہیں لیکن بہت بڑا ایفرٹ چاہیے اس کے لیے, اور یہ بہت ایک ایسی چیز ہے جس پہ جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ جی یہ آپ کی بات جو ہے آگے تک پہنچے گی انشاءاللہ, اور اللہ کرے گا اس پہ کام ہوگا. میم آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ بھی کوئی چھوٹا سا میسیج دینا چاہیں. جی میں بس لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی, ہماری عوام کو, کہ جی خوش رہیں اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, درختوں کا خیال رکھیں, درخت اگائیں, صاف ستھری سبزیاں کھائیں, رینیویبل انرجی کی طرف جائیں, ہر چیز کو ریسائیکل کرنے کی کوشش کریں. اگر بازار میں بھی جا رہے ہیں اپنے ساتھ جو پرانے زمانے میں ہم کپڑے کا تھیلا لے کے جاتے تھے وہ بہت ضروری ہے, بلائے ہم پلاسٹک بیگز کو سے نو ٹو پلاسٹک بیگز, اور بس اپنے ماحول کا خیال رکھیں.
بہت شکریہ جی. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے, آپ کی زندگی اور صحت میں برکت ڈالے جی. ناظرین تو نے دیکھا جی اج دا پروگرام جڑا ہے تے ماحولیات دے عالمی دن دے حوالے سے ہے جی, تو کوشش بندہ کرے نا جی تے سب کچھ اچیو ہو سکتا ہے. اسی پیغام دے نال اپنے میزبان ملک ارشد اجازت دیو, بشرط زندگی وقت ملاقات ہو سی جی. اللہ حافظ.